بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. پچھلی آیت میں بھی کچھ باقی تھا. فلما جاوزه یہاں سے باقی پچھلی آیت میں فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه وهم الذين اقتصروا على الغرفة قالوا أي الذين شربوا لا طاقة لنا أي لا قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده. طالوت کا واقعہ چل رہا تھا. طالوت نے اپنی فوج تیار کی اور سخت گرمی کا زمانہ تھا. ان کی فوج کے لوگوں نے پانی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے انہیں متنبہ کر دیا کہ آگے ایک نہر آ رہی ہے، اس نہر سے تم کو پانی نہیں پینا ہے سوائے ایک چلو پانی کے. بس جو ایک چلو پانی پہ اکتفا کرے گا وہی مجھ پر ایمان لانے والا ہے، وہی میرا پیروکار ہے، وہی ہمارا ساتھ دے سکتا ہے. اور جس نے پیٹ بھر کے پانی پیا، آشودہ ہو کر شکم شیر ہو کر پانی پیا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چنانچہ فلما جاوزہ جب انہوں نے اس کو تجاوز کیا، جاوزہ ہوا والذین آمنوا، اس نے یعنی طالوت نے اور طالوت کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے جب نہر کو عبور کیا، جب اس کو انہوں نے تجاوز کیا، اس کو پار کیا، اس پر پہنچے، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، جو اس کی بات پر ایمان لائے تھے، وہم الذین اقتصروا علی الغرفہ، یہ لوگ جو ایمان لائے ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک چلو پانی پر اکتفا کیا. وہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں الذین اقتصروا، جنہوں نے اکتفا کیا علی الغرفتی، ایک چلو پانی پر، او علی الغرفتی، ایک چلو بھر پانی پر جنہوں نے اکتفا کیا تھا، بس وہی لوگ جو ہے اس پر ایمان لانے والے لوگ تھے. قالوا اے الذین شربوا، تو ان لوگوں نے کہا جنہوں نے پانی پیا تھا، پیٹ بھر کر پانی پیا تھا، ان لوگوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہنے لگے کہ لا طاقت لنا، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اليوم، آج کے دن، بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کی فوج کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. اے بقتالہم، یعنی ان سے قتال کرنے کی ہمارے اندر سکت نہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ وہ لوگ پانی پی لیے تھے. تو زیادہ پانی پینے کی وجہ سے وہ لوگ سستی کے شکار ہو گئے، کاہلی کے شکار ہو گئے. وجبنوا، اور بزدل ہو گئے. ولم یجاوزوہ، اور وہ لوگ نہر کو تجاوز نہ کر سکے، وہاں سے آگے نہ بڑھ سکے، اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے زیادہ پانی پینے کی وجہ سے سستی کے شکار ہو گئے. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان لوگوں نے کہا جو لوگ اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے، دوبارہ زندہ ہونے کا، بعد الموت کا یقین رکھتے تھے، ان لوگوں نے ہمت والی بات کہی. یظنون یہاں پر یوقنون کے معنی میں ہے، ظن یعنی شک کے معنی میں نہیں ہے، گمان کے معنی میں، بلکہ ظن یہاں یقین کے معنی میں ہے. قال الذین یظنون،
جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ انہم ملاق اللہ، کہ وہ لوگ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، بالبعثی، بعث بعد الموت کے ذریعے، دوبارہ اٹھائے جانے کے ذریعے، یعنی دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر آج ہم نے پیٹھ پھیر دی؟ اگر آج ہم نے اللہ کے راستے سے منہ موڑ لیا تو کل اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ تو جن کا یہ یقین ہے قیامت کے دن پر، دوبارہ اٹھائے جانے پر، اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کا جن لوگوں کو یقین ہے، ان لوگوں نے کیا بات کہی؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ وَهُمُ الَّذِينَ جَاوَزُوهُ، یہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہر کو تجاوز کیا تھا، یا یہ کہ جو یعنی پانی نہیں پیے تھے یا چلو بھر پانی پیے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ کیا بات کہ انہوں نے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کم خبریہ ہے بمعنی کثیر کے ہے، یعنی خبر دی جا رہی اس جملے میں، ایک خبریہ بات کہی جا رہی ہے، اور کثیر کے معنی میں ہے مطلب کتنے کم، کتنے ایسی جماعت ہیں تھوڑی، کم من فئۃ قلیلۃ، فئہ معنی جماعت، کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ایسی چھوٹی، چھوٹی کا معنی کر سکتے ہیں، یا تھوڑے افراد کی جماعت بھی کر سکتے ہیں، کتنی ایسی چھوٹی جماعتیں ہیں غلبت جو غالب آ جاتی ہیں، فئۃ کثیرہ بڑی جماعتوں پر۔ کتنے ایسے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، کم تعداد ہوتی ہے، لیکن بڑے بڑے لشکروں کو وہ لوگ شکست دے دیتے ہیں، انہیں بھی جو ہے پچھاڑ دیتے ہیں۔ کیسے؟ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بالعون والنصر، عون کے ذریعے، مدد کے ذریعے، نصرت کے ذریعے۔ تو یہاں پر جو ہے اس کی مثال غزوہ بدر کی مثال اسی کی مثال ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کفار کے لشکر جرار کو مسلمانوں نے شکست دی۔ کہاں 313 اور کہاں 1000 ہے، نہ ڈبل کا فرق بلکہ ٹربل کا فرق تھا، 3 گنا زیادہ تھے کفار، اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے انہیں شکست دی۔ کیسے؟ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے ان کو شکست دے دیتی بہت سی چھوٹی جماعتیں۔ تو ان لوگوں نے جن کا اللہ پر یقین تھا، وہ لوگ جالوت کی فوج کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، بلکہ ان لوگوں نے ہمت والی بات کہی کہ جانے دو، ہم تھوڑے ہیں گرچہ، لیکن کتنی ایسی تھوڑی جماعتیں ہوتی ہیں، کتنی ایسی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دے دیتی ہیں۔ اور پھر اللہ کی معیت ہو، واللہ مع الصابرین، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو صبر کریں گے تو اللہ بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ واللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ وحدت الوجود کے معتقدین اور وحدت الوجود کے اعتقاد رکھنے والے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے جیسے انسان کے ساتھ ہوتا ہے ایسے ساتھ ہے، یا اس کے اندر ہے اللہ، نعوذ باللہ، جیسے یہ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں وحدت الوجود والے، یا حلول والے جو اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ آ جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ غلط بات ہے۔ یہ اردو میں بھی اصطلاح ہوتی ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم فلاں، تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یا کبھی کبھی انسان جو ہے فون پہ بات کرتا ہے ایک دوسری جگہ بولے تم یہ کام کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مطلب ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، ہماری تائید ہے، ضرورت پڑے گی جس چیز کی ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو گرچہ وہ ساتھ نہیں رہتے، دور دور رہتے ہیں، لیکن مدد ان کی ہوتی ہے، ان کی تائید ہوتی ہے، ان کا حوصلہ ہمت افزائی ہوتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مطلب اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا، اب یہ یہاں پر جو ہے چھٹ گئے، جو لوگ
مومنین ہیں جو سچے ان کے ساتھ سچے پیروکار ہیں صابرین ہیں، اب یہ ان کے ساتھ ہو گئے طالوت کے ساتھ، اور باقی لوگ یہ وہیں رہ گئے جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا ہے، جو لوگ امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے وہ لوگ وہیں رہ گئے، پچھڑ گئے۔ اب مقابلہ کیسے ہوا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کی فوج کے لیے آمنا سامنا کیا، ان کا مقابلہ کیا، برزو جب انہوں نے ان کا مقابلہ کیا یا ان کے لیے ظاہر ہوئے، ان کے آمنے سامنے ہوئے، ان سے مبارزہ کیا، آگے میں نے دیا ہوا اے ظہرو، جب ظاہر ہوئے لقتالہم، ان سے قتال کرنے کے لیے، جالوت اور اس کی فوج سے قتال کرنے کے لیے جب یہ طالوتی لوگ، طالوت اور اس کے ساتھ والے لوگ جب یہ ظاہر ہوئے، مطلب ان کے آمنے سامنے ہوئے، وتصافوا، اور آپس میں انہوں نے صف بندی کی، جہاد کے لیے، قتال کے لیے صف بندی کی، جب ایسا ہوا قالو، تو ان لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے؟ طالوت کے ساتھ جو لوگ تھے، جو مومن لوگ تھے، مسلمان تھے، انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین۔ تو مصیبت کے وقت، دشمن سے مقابلے کے وقت اللہ کو نہیں بھولیں، اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں، اپنے بڑے ہونے پر گھمنڈ نہیں، غرور نہیں، بلکہ اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ قالو، دعا کی ان لوگوں نے، ربنا، اے ہمارے رب، یا محذوف ہے، یا ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا، افرغ کا معنی اسبب علینا، ڈال دے، انڈیل دے، علینا، ہمارے اوپر، صبرن، صبر کو، مطلب بہت زیادہ ہمیں صبر کی توفیق دے، ہمت دے ہمارے اندر، بہادری عطا فرما کہ ہم لوگ صبر کر سکیں۔ افریق اسبوب کا معنی انڈیلنا، مطلب کوئی چیز ہے جیسے برتن سے کوئی پانی انڈیل دیا ہو فوراً، مطلب زیادہ مقدار میں ہے، مراد کیا ہے؟ مطلب ہمیں بہت زیادہ صبر کی توفیق دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثبات قدمی عطا فرما، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، کیسے؟ بتقویت قلوبنا علی الجہاد، جہاد پر ہمارے دلوں کو تقویت عطا کر کے، تقویت دے کر، قوت دے کر ہمارے دلوں کو، کس چیز کی قوت؟ علی الجہاد، جہاد پر ثابت قدم رہنے کی۔ ثبت اقدامنا علی الجہاد، ہمارے قدموں کو جہاد پر ثابت قدم رکھ، کیسے؟ بتقویت قلوبنا، ہمارے دلوں کو قوت بخش کر کے، ہمارے دلوں کو طاقت اور ہمت دے کر کے، اے تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ وانصرنا، اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافرین قوم پر، کافرین کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو پہلے مومن مسلمان جو ہے اپنا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے اپنے ساتھ میں رکھتا ہے اور اس سے مدد لیتا ہے۔ تو پہلے سب سے پہلا ہتھیار اللہ سے دعا کر کے صبر کی، ہمت کی اور مدد کی، اللہ سے دعا کی، اس کے بعد جو ہے مقابلہ شروع ہوا۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، دیکھیے یہاں بھی بِإِذْنِ اللَّهِ آیا ہے اور یہاں بھی بِإِذْنِ اللَّهِ آیا ہے۔ کوئی انسان کتنی بھی طاقت رکھے، کچھ بھی رکھے، اگر اللہ کا اذن اور اللہ کی مرضی شامل نہ ہو، اللہ کی مشیت شامل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فَهَزَمُوهُمْ، چنانچہ انہوں نے ان کو ہزیمت دے دی، انہوں نے یعنی طالوت کی فوج نے جالوت کی فوج کو ہزیمت دے دی، انہیں شکست دے دی۔ فَهَزَمُوهُمْ، ہم ضمیر جالوت کی طرف ہے، ہزمو کے اندر جو ضمیر ہے وہ جالوت اور ان کی فوج کی طرف ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ یعنی کسروہم، انہیں توڑ کے رکھ دیا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، بِإِرَادَتِهِ، اللہ کے ارادے سے ان کو طالوتیوں نے توڑ کے رکھ دیا۔ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ،
اور داؤد علیہ السلام نے جالوت بادشاہ کو قتل کیا. جالوت ہی سے تو مقابلہ تھا. تو جالوت جو فوج میں ان کا لشکر تھا، کفار کی فوج میں جو ان کا امیر تھا، ان کا قائد تھا، ان کا بادشاہ تھا، اس کو کس نے قتل کیا تھا؟ داؤد نے. داؤد کون ہے؟ داؤد علیہ السلام. یہ جی موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام آئے. ہاں جی. لیکن سے گیا تو سمویل علیہ السلام کی بات چل رہی تھی. سنیے تھوڑا صبر کیجیے. وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. آپ لوگوں کو جو اشکال ہو رہا ہے اس کا جواب یہاں مؤلف نے مختصراً دے دیا ہے. وَكَانَ فِي عَسْكَرِ طَالُوتَ، اور یہ جو داؤد علیہ السلام تھے یہ طالوت کی فوج میں تھے. اس وقت یہ نبی رسول نہیں بنے تھے، نہ بادشاہ تھے. اس وقت ایک عام فوجی کی حیثیت سے یہ طالوت کی فوج میں تھے. بڑے بہادر تھے. انہوں نے بڑھ کر کے جالوت کو قتل کیا تھا. تو شمویل علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ بھی تھے فوج میں، اور یہ بادشاہ طالوت بھی تھے. لیکن جالوت کو قتل کرنے کا شرف داؤد علیہ السلام کو ملا. وَآتَاهُ اے داؤد اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو عطا کیا. آتاہ بمعنی اعطاہ، انہیں عطا کیا الملک، بادشاہت عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی. فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں. تو یہ سلطنت بعد میں عطا ہوئی ان کے لیے. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا کی اور ان کے لیے نبوت بھی عطا فرمائی. نبی بھی بنے اور بادشاہ بھی. جبکہ شمویل علیہ السلام جن کا پہلے ذکر گزرا ہے وہ صرف نبی تھے، اور ان کے درمیان بادشاہ کون مقرر ہوئے؟ طالوت مقرر ہوئے. اور بعد میں پھر داؤد علیہ السلام یہ بادشاہ بھی مقرر ہوئے اور نبی بھی مقرر ہوئے. الملک فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی. والحکمت، اور حکمت اے النبوہ، اور نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی. بعد موت شمویل، شمویل و طالوت، اور طالوت ان کی موت کے بعد میں. شمویل علیہ السلام نبی اور طالوت بادشاہ، ان کی وفات کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا منصب، ان دونوں کا مقام و مرتبہ داؤد علیہ السلام کو دے دیا. وَلَمْ يَجْتَمِعَا لِأَحَدٍ قَبْلَهُ، اور یہ دونوں منصب کسی کے لیے اکٹھا نہیں ہوئے ان سے پہلے. داؤد علیہ السلام سے پہلے کسی شخص کے لیے بادشاہت بھی اور نبوت بھی دونوں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہوئی. ان کے بعد میں ہوئی ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام انہی کے بیٹے کو بھی ہوئی تھی. ان کو بادشاہ بھی اور نبی بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا. وَعَلَّمَهُ، بادشاہ نہیں تھے، خزانے کوئی مالک تھے، وہ وزیر تھے. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے مما یشاء، اس میں سے جو اللہ نے چاہا. جیسے کہ صنعت الدروع و منطق الطیر، جیسے درع بنانا. درع دشمن سے لڑنے کے لیے یا جنگوں میں لڑنے کے لیے جو لوہے کا لباس رہتا ہے وہ درع کہلاتی ہے. تو ان کو بنانے کی کاریگری اور انجینئرنگ جو ہے، انجینئرنگ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھلائی، اور یہ کام جو ہے وہ کرتے تھے. ومنطق الطیر، پرندوں کی زبان اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھلائی. پرندوں کی بھاشا اور پرندوں کی زبان، ان کی بولی کو وہ سمجھ لیتے تھے اور بولتے تھے.
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور اگر اللہ تعالی دفع نہ کرتا لوگوں میں سے بعض کو بعض سے، بعضهم ببعض، بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا لفسدت الارض، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ دیکھیں گے آج جن لوگوں کے پاس کچھ طاقت آ جاتی ہے، حکومت آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے دشمن کو یا دوسرے لوگوں کو بالکل نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ابھی حکومت وقت کی جو نیت ہے مسلمانوں کے ساتھ دن بدن طرح طرح کے قوانین لانا، اور جن کا خالص مقصد مسلمانوں کو پریشان کرنا اور ان کو دوسرے درجے کا شہری بنانا، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ کسی کے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر نہ ہوتا اللہ کا دفع کرنا لوگوں کو، بعضهم ان لوگوں میں سے بعض کو ببعض بعض سے، بدل بعض من الناس، یہ جو بعض ہے یہ ناس سے بدل ہے۔ بعض جو ہے بدل بعض، بدل کی قسمیں ہیں، بدل استعمال، بدل غلط، بدل بعض۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم، تو یہ جو بعض ہے، یہ جو بعض ہے یہ انہی لوگوں میں سے کے کچھ لوگ ہیں، تو اس لیے یہ بدل بعض ہے، وہ ہے بھی بعض اور وہ پھر نحو کے اعتبار سے بدل بعض ہے، تو دو طرح سے وہ بعض، اس کا نام بھی بعض ہے، لفظ بھی بعض ہے وہ، اور وہ باعتبار بدل بھی وہ بدل بعض ہے، من الناس لوگوں سے، یہ الناس سے بدل بعض ہے۔ بات سمجھ میں آئی مشائخ؟ یہ جو بعض ہے اس بات سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہی یہ جو ناس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا لفسدت الارض، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، زمین بگڑ جاتی۔ کیسے؟ بغلبۃ المشرکین، مشرکین کے غلبے کی وجہ سے، وقتل المسلمین، اور مسلمانوں کے قتل کی وجہ سے، وتخریب المساجد، اور مساجد کی تخریب کاری کی وجہ سے زمین برباد ہو جاتی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، علی العالمین، عالمین پر، تمام جہانوں پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ فَدَفَعَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض سے دفع کر دیا۔ مطلب اشارہ ہے کہ جالوت جو ہے اپنے طاقت کے گھمنڈ میں، غرور میں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو ایک چھوٹی سی جماعت کے ذریعے اس کو شکست دلوائی۔ کیسے؟ وہ اللہ کے حکم سے۔ تو یہ اس طرح سے ظالم لوگ، طاقتور لوگ جو اپنی طاقت کے گھمنڈ اور غرور میں اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ ان کا ظلم زیادہ دن نہیں چلتا ہے، ظلم جو ہے اس کا اینڈ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑتا ہے کہ یہ لوگ کہاں تک کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، تب اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو ہے نیست و نابود کر دیتا ہے، اور ان کے مقابلے میں کوئی چھوٹی ہی جماعت لے آتی ہے، وہی چھوٹی جماعت ان کا کام تمام کر دیتی ہے۔ تلک آیات اللہ، جی تقریب کا معنی تخریب، بربادی، و تخریب المساجد ہے، اور مساجد کی بربادی، چاہے مساجد کو منہدم کر کے ان کو برباد کرنا ہو، یا ان کو تالا لگوا کر ان کو برباد کرنا ہو، کسی بھی طرح سب اس میں تخریب میں داخل ہے۔ جی ہاں، خرب یخرب تخریبا، تلک آیات اللہ، هذه الآیات، یہ آیات جو بیان ہوئی ہیں، یہ نشانیاں، یہ معجزات اور یہ قرآنی آیتیں، آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آیات، اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک آیت شرعیہ یعنی قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں، اور ایک آیات کونیہ
یعنی کون کائنات خود ایک نشانی ہے، کائنات میں اتنی مخلوقات ہیں، یہ سب علامت ہیں۔ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ خالق کی علامت ہے، کوئی تو ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے فلک میں گردش کر رہے ہیں، سب کبھی ٹکرا نہیں رہے ہیں، سب ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی تو ہے ان کا خالق، کوئی نہ کوئی تو ہے اس نظام کو چلانے والا۔ اپنے آپ تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی تو ہے۔ تو یہ سب آیات ہیں، یہ کونی آیتیں ہیں۔ تو وہ آیتیں بھی اللہ کے وجود کی، خالق کی، مالک کی، رازق کی، رب کی نشانیاں ہیں، اور یہ آیتیں بھی معجزہ ہیں۔ قرآن پاک کی آیتیں بھی معجزہ ہیں۔ ان آیتوں کے جیسے آج تک کوئی ایک آیت پیش نہیں کر سکا۔ تو یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ یہاں پر آیت سے مراد کون سی آیتیں ہیں؟ آیت شرعیہ یا آیت کونیہ؟ آیت شرعیہ نہیں، یہاں پر آیت سے مراد آیات شرعیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایک آگے ہے نتلوہا علیکا، نتلوہا نقصہا علیکا، ہم ان آیتوں کی آپ پر تلاوت کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس معنی میں کہ ہم ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تو مطلب یہ آیت جو یہاں گزری ہے، جو آ رہی ہیں، جو ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس معنی میں آیت یہ آیت شرعیہ ہو گئی۔ لیکن اس کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، جو کائنات کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اس اعتبار سے یہ آیت کونیہ بھی ہو سکتی ہیں۔ نتلوہا نقصہا علیک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان آیتوں کی آپ پر تلاوت کرتے ہیں بالحق، حق کے ساتھ میں، یعنی بالصدقی، سچائی کے ساتھ میں۔ مطلب یہ جو خبریں بیان ہو رہی ہیں، یہ جو آیتوں میں جو واقعے اور قصے بیان ہو رہے ہیں، یہ بالکل برحق ہیں، سچے ہیں، ان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ مرسلین میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں، جن کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ان میں سے ہیں۔ التاکید بِإِنَّ وَغَيْرِهَا رَدٌّ لِقَوْلِ الْكُفَّارِ لَهُ لَسْتَ مُرْسَلًا، کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے رسول بنا کے نہیں بھیجا ہے، آپ تو جھوٹ بول رہے ہو، ایسے کفار نے کہا تھا۔ تو کفار کے اس قول کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ، ایک تاکید نہیں کئی تاکیدوں کے ساتھ یہ کہا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ التاکید بِإِنَّ، اِنَّ کے ذریعے تاکید آئی یہاں پر، وَإِنَّكَ، اور کہا وَغَيْرِهَا، اور اِنَّ کے علاوہ بھی تاکید ہے۔ اِنَّ کے علاوہ تاکید کیا ہے؟ لام ہے، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تو دو تاکید کے ذریعے سے یہ بات کہی جا رہی اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ کیوں تاکید لائے ہیں؟ کفار کے قول کی تردید کے لیے۔ جب کوئی شخص انکار نہیں کر رہا ہے تو اسے بات ویسے ہی کہی جاتی ہے بغیر تاکید کے، لیکن جب کوئی انکار کر رہا ہوتا ہے تو پھر آپ اپنی بات کو تاکید کے ساتھ جو ہے کہیں گے، یا قسم کے ذریعے تاکید لے کے آئیں گے، یا جو ہے ایسا لفظ لائیں گے جس لفظ کے ذریعے آپ کی بات میں وزن پیدا ہو جائے اور آپ کی بات متحقق لگنے لگے اور آپ کی بات جو ہے برحق لگنے لگے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی تاکید آئی ہے۔ جی کس سے؟ ہاں، نتلوہا، ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان آیتوں کو آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جمع کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، تو جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ اس کی کئی تعویل علماء نے بیان کی ہیں، کئی تفسیریں۔ ایک تفسیر تو ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے تعظیم کے لیے، اللہ سے عظیم، اللہ سے برتر کوئی نہیں ہے، تو تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان، ایک آدمی بھی اب جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے اپنے لیے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے ان آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں،
ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو آپ کے دل میں ڈالتا ہے، فرشتہ جبریل امین آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ بھی آپ کے اوپر تلاوت کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی جمع کا صیغہ ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پر یہ دوسرا پارہ مکمل ہوا، تیسرا پارہ انشاءاللہ شروع ہوگا، اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں شروع کریں گے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔